کہ میں بھی زکات نکالتا ہوں، اللہ اکبر، صدقات و خیرات کرتا ہوں، اس لیے کہ رب کعبہ کی قسم میں اور آپ اللہ کے بندے ہیں، بندے، اور بندے کا کام ہے عبادت کرنا، اور جس کی عبادت کی جاتی ہے اللہ اکبر اسے معبود کہتے ہیں۔ میں اور آپ عابد ہیں، اللہ معبود ہے۔ عابد وہ جس کی اللہ اکبر جو عبادت کرے، اور معبود وہ جس کی عبادت کی جائے۔ اللہ نے نماز، روزہ، زکات، حج، صدقہ و خیرات کا حکم دیا، اللہ اکبر، اس لیے کہ میں اور آپ عابد ہیں، عابد، اللہ تعالی معبود ہے۔ عابد وہ جو عبادت کرتا ہے، معبود وہ جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ مگر توجہ آپ میرے قریب کریں، اللہ تعالی نے ہمیں روزہ، نماز، زکات، خیرات، حج و عمرے کا حکم دیا، مگر کہیں یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی کرتا ہوں۔ مگر قربان جائیں، درود پاک کتنا پیارا عمل ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے، میرا خالق فرماتا ہے، میرا خالق ارض و سما فرماتا ہے، ان اللہ، بے شک تمہارا اللہ، و ملائکہ، اور اس کے فرشتے، یصلون، درود بھیجتے ہیں، علی النبی، غیب بتانے والے نبی پر، یا ایھا الذین آمنو، ایمان والو، صلو، تم بھی درود بھیجو۔ اللہ بھی بھیجتا ہے، اس کے ملائکہ بھی اس کے حبیب پر درود بھیجتے ہیں، تم بھی بھیجو، تم بھی بھیجو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الحمدللہ ذی المجد والثناء والعز والبقاء والعرفة والعلاء والعظمة والكبرياء، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد المصطفى صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، خاتم الانبیاء و امام الاتقیاء، وعلى آلہ واصحابہ فی السراء والضراء، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صدق اللہ و مولانا العظیم۔ بلند آواز سے درود شریف، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، صلاة تبقى وتدوم بدوام الملک الحی القیوم۔ آئیے ہم اور آپ سب مل کر سب سے پہلے نبی آخر الزمان، خاتم پیغمبران، وجہ تخلیق کائنات، رحمت عالم، نور مجسم، فخر آدم و فخر بنی آدم، روح فدا، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم، مقدس، مطہر، پاکیزہ بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں، بلند آواز سے پڑھیں، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کعبے کے بدر الدجا، تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدر الدجا، تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ، تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا، تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا، تم پہ کروڑوں درود، کر کے تمہارے گناہ، آقا مانگ تم ہی سے پناہ، تم کہو دامن میں آ، تم پہ کروڑوں درود، تم کہو دامن میں آ، تم پہ کروڑوں درود، ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا، تم پہ کروڑوں درود، کوئی کمی سرورا، تم پہ کروڑوں درود، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، آقا کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا، تم پہ کروڑوں درود،
ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود۔ اے میرے آقا کے پیارے پیارے دیوانوں، آپ سے بڑی ادب مؤدبانہ گزارش ہے کہ دل جمعی کے ساتھ اس گفتگو کو سماعت کیا کریں اور اس میسج کو، اس پیغام کو، اللہ اکبر، اس دین کی عظیم بات کو آگے تک دوسروں تک پہنچایا۔ جتنے آپ کے احباب ہیں، جتنے بھی آپ سے لوگ محبت کرتے ہیں، جڑے ہوئے ہیں، ان تک اگر آپ نے پہنچا دیا، ان میں سے کسی ایک نے بھی ان پیاری باتوں پر عمل کر لیا تو یہ آپ کے لیے دنیا اور آخرت سبر جائے گی، دنیا اور آخرت دونوں آپ کی کامیاب ہوتی نظر آئیں گی۔ رضا کے لیے ہر کام کرنے کی توفیق عطا فرما، ریا سے، گھمنڈ سے، تکبر سے، حسد سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ ایک مرتبہ پھر پڑھ لیں صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے خطبہ مسنونہ کی بعد جس عظیم آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ سے میں دعا کروں، آپ پھر دعا آمین کہہ دیں۔ یا اللہ میری اس دعا کو اپنی بارگاہ میں، میری اس گفتگو کو اپنی رضا کے لیے قبول فرما۔ یا اللہ پروردگارا، تجھے تیرے حبیب کا واسطہ وسیلہ میری زبان پر کلمات حق اس آیت کے مفہوم کے مطابق جاری فرما۔ پروردگار عالم اس کو میرے لیے، میرے والدین کے لیے ذریعہ نجات بنا۔ میرا آپ کا پروردگار قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ، بے شک اللہ، و ملائکتہ، اور اس کے فرشتے، یصلون، درود بھیجتے ہیں، علی النبی، غیب بتانے والے نبی پر، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلو، ان پر درود بھیجو، وسلمو، اور سلام بھیجو، تسلیما، سلام بھیجو۔ یعنی دو مرتبہ میرے پروردگار نے قرآن مقدس میں سلام کا ذکر دو مرتبہ کیا۔ ہم نے اپنے مفسرین سے اللہ اکبر سنا ہے کہ یہ کثرت پر دلالت کرتا ہے، یعنی وسلمو پر بات پوری ہو گئی تھی، میرے رب نے آگے پھر فرمایا تسلیما، سلام پڑھو، سلام پڑھو۔ اللہ اکبر۔ محدثین مفسرین فرماتے ہیں، اے میرے آقا کے دیوانوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے کثرت سے سلام پڑھنے کا حکم دیا، یعنی بیٹھ کر بھی سلام پڑھو، اٹھ کر بھی سلام پڑھو، چلتے ہوئے بھی سلام پڑھو، جاگتے ہوئے سلام پڑھو، اللہ اکبر، سوتے ہوئے سلام کرو۔ میرے آپ کے آقا رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث پاک بھی ہے۔ آقا فرماتے ہیں، جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھے گا، آقا فرماتے ہیں، وہ اتنا ہی میرے قریب رہے گا۔ اللہ اکبر۔ حشر میں، جنت میں میرے اتنا ہی وہ قریب رہے گا۔ یہ آقا کی حدیث کا آپ نے مفہوم ملاحظہ کیا۔ ذرا شارحین اللہ اکبر حدیث کا ایک جملہ بھی اپنے ذہن نشین کر لیں۔ اللہ سلامت رکھے میرے بڑے بڑے اکابرین علماء اہل سنت کو کہ اللہ اکبر وہ دن و رات اخذ کر کے بہترین سے بہترین تفسیریں اللہ اکبر قرآن و حدیث کی روشنی میں پیاری پیاری باتیں لا کر کے ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ اللہ علماء کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے۔ اے میرے آقا کے دیوانوں، اللہ علماء ربانیین کے خادموں میں ہمیں مقبول فرمائے۔ اے میرے آقا کے دیوانوں، علماء فرماتے ہیں کہ آقا نے فرمایا، جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھے گا وہ قیامت میں اتنا ہی میرے قریب رہے گا، اتنا ہی میرے قریب رہے گا۔ ذرا توجہ تو دیں آپ، میرے نبی نے فرمایا کہ جو مجھ پر کثرت سے دنیا میں درود پڑھے گا قیامت میں اتنا ہی میرے قریب رہے گا۔ علماء نے سنی، علماء اکرام کی بارگاہ میں زانو ادب طے کریں، ان سے پوچھیں کہ اے علماء اہل سنت، آپ ذرا ہمیں یہ بتائیں کہ کثرت درود کا مطلب کیا ہے؟ کثرت درود کتنا ہوگا؟ کیا ہم 24 گھنٹے درود پڑھیں کہ 24 گھنٹے میں 12 گھنٹے درود پڑھیں؟ ذرا بتائیں تو صحیح۔ علماء فرماتے ہیں وہ مقدر ہے تمہارا، نصیبہ ہے تمہارا۔ ایک صحابی رسول حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، یہاں پر بھی حدیث ملاحظہ کریں، بولے سبحان اللہ۔ اے میرے آقا کے پیارے دیوانوں، میرے نبی کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، یا رسول
रसूल अल्लाह, اے پیارے کریم آقا ذرا ہمیں یہ بتائیں آقا کہ ہم کتنا درود پڑھیں آقا آپ پر. اے میرے آقا میرے نبی نے فرمایا تم جتنا چاہو. آقا کیا میں دن بھر درود شریف پڑھوں؟ اللہ اکبر. عرض کیا منی صحابی نے عرض کیا آقا کہ میں دن بھر درود شریف پڑھوں؟ میرے نبی نے فرمایا کہ بہت اچھا، اگر بڑھا دو تو اور تمہارے لیے اچھا. عرض کیا آقا تو پھر کیا میں اللہ اکبر 24 گھنٹے میں 3 حصے درود پڑھوں؟ میرے نبی نے فرمایا بہت اچھا، اگر بڑھا دو تو اور اچھا. عرض کیا آقا کیا میں 24 گھنٹے درود پڑھوں؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اکبر یہ تمہارے لیے نصیبے کی بات ہے، مقدر کی بات ہے. جتنا درود پڑھو گے اللہ اکبر یہ تو حدیث ہے، مگر کم سے کم کتنا پڑھیں؟ علماء اکرام سے پوچھیں علماء ربانیین سے اللہ اکبر کہ ہم کتنا پڑھیں؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ کم سے کم 24 گھنٹے میں 313 مرتبہ اپنے نبی پر درود شریف پڑھنا چاہیے. کس لیے؟ علماء فرماتے 313 مرتبہ اگر درود شریف پڑھ لیا تو یہ کثرت درود میں شامل ہے. زور سے بولے کس میں شامل ہے؟ کثرت درود میں شامل ہے. سبحان اللہ. اے میرے آقا کے پیارے پیارے دیوانوں، درود پاک کے حوالے سے آپ نے اللہ اکبر کئی حدیث پاک کے مفہوم ملاحظہ کیے. اللہ اکبر ایک اور حدیث سنیں پھر ہم صلاۃ و سلام پر بات کریں گے اور دعا کریں اللہ ہماری نشست مقبول ہو جائے، ہماری محفل مقبول ہو جائے، کیونکہ ہم نے اللہ اکبر یا اللہ تیری حمد سے بات کا آغاز کیا اور پہلی تقریر درود و سلام پر کی ہے جو تجھے بڑی پسند ہے. سبحان اللہ. ذرا لہک کے بولیں یا رسول اللہ. اے میرے آقا کے دیوانوں، ایک مرتبہ طیب سدرہ بلبل سدرہ روح الامین حضرت جبریل امین پیارے کریم آقا کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کیا یا رسول اللہ میں جب چاہوں آقا، میں جب چاہوں جس وقت چاہوں دنیا کے تمام انسانوں کو ایک لمحہ میں گن سکتا ہوں. میرے نبی نے فرمایا اے جبریل ذرا بتاؤ تو صحیح اللہ نے تمہیں اور کیا طاقت اور قوت عطا فرمائی؟ حضرت جبریل امین روح الامین عرض کرتے ہیں آقا میں جب چاہوں دنیا کے انسانوں کو ہی نہیں آقا، میں چاہوں تو دنیا کے پیڑوں کو بھی ایک لمحہ میں گن سکتا ہوں، ان کے پتوں کو بھی ایک لمحہ میں گن سکتا ہوں. اللہ اکبر. میرے نبی نے مسکرا کر فرمایا اے جبریل جب چاہتے ہو انسانوں کو ایک لمحہ میں گن لیتے ہو، اے جبریل جب چاہتے ہو پیڑ کو پتوں کو ایک لمحہ میں گن لیتے ہو، جبریل جب چاہتے ہو. اللہ اکبر. اے میرے آقا کے دیوانوں نبی نے فرمایا انسانوں کو پیڑوں کو ان کے پتوں کو ایک لمحہ میں گن لیتے ہو، مگر جبریل ذرا یہ تو بتاؤ کیا کوئی ایسی بھی چیز ہے جسے تم آج تک گن نہ سکے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا سچا وفادار سنی صحیح العقیدہ مومن ایک مرتبہ آپ پر درود شریف پڑھ دے، میں یہ ثواب نہیں گن سکا کہ اللہ کتنا عطا فرماتا ہے، میں یہ ثواب نہیں گن سکا کہ اللہ اس ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے میں کتنا ثواب عطا کرتا ہے. ذرا اندازہ تو لگائیے، اندازہ تو لگائیے، سینے پہ ہاتھ رکھ کے ایک مرتبہ خلوص دل سے درود پڑھنے کے عالم یہ ہے تو جو 100 مرتبہ پڑھے گا یہ 24 گھنٹے میں 313 مرتبہ پڑھے گا. اس کے مقدر کا ناز کیجئے. اللہ اکبر. اس کی شان کا کیا ٹھکانہ، اس کے مرتبے کا کیا ٹھکانہ. عاشق نے بھی مچل کر کہا ہے کہ نبی کا نام لینے سے ہمارا نام ہوتا ہے، نبی کا نام لینے سے ہمارا نام ہوتا ہے، نبی کا نام لینے سے ہمارا نام ہوتا ہے، رسول پاک کے صدقے ہمارا کام ہوتا ہے، رسول پاک کے صدقے ہمارا کام ہوتا ہے، مریض عشق احمد ہیں دوا کی کیا ضرورت ہے، مریض
عشق احمد ہے دوا کی کیا ضرورت ہے مریض عشق احمد ہے دوا کی کیا ضرورت ہے درود پاک پڑھنے سے درود پاک پڑھنے سے ہمیں آرام ہوتا ہے درود پاک پڑھنے سے ہمیں آرام ہوتا ہے ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ ایک مرتبہ درود شریف پر پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم صلاة تبقى وتدوم بدوام الملک الحی القیوم میرے آقا کے دیوانوں آپ نے یہ پہلا سبحان اللہ حصہ آپ نے درود پاک کے حوالے سے ملاحظہ کیا پھر قرآن کی آیت پڑھیں اللہ فرماتا ہے ان اللہ بے شک اللہ و ملائکتہ اور اس کے فرشتے یصلون درود بھیجتے ہیں علی النبی غیب بتانے والے نبی پر اب یہاں تھوڑا سا رک کر کے آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کہ کسی ماشاءاللہ آپ کو کسی نے وظیفہ بتایا ہوگا کاروبار کی ترقی کے لیے آپ کو کسی نے وظیفہ بتایا ہوگا اللہ اکبر عمر کی برکت کے لیے آپ سے کسی نے وظیفہ بتایا ہوگا دولت کی فراوانی کے لیے خوشحالیوں کے لیے ترقیوں کے لیے عروج و ارتقاء کے لیے مگر رب کعبہ کی قسم اکثر وظیفے دنیا داروں کی ہیں مگر درود شریف وظیفہ میرے پروردگار کا ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں 700 سے زائد مقامات پر یہ یوں کہیں کہ اللہ نے کم و بیش 700 مقام پر قرآن مقدس میں نماز کا حکم دیا کہ نماز پڑھو عبادت کرو مگر میرے رب نے یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی نماز پڑھتا ہوں تم بھی نماز پڑھو اللہ نے قرآن میں زکوٰۃ کا حکم دیا مگر یہ نہیں فرمایا میں بھی زکوٰۃ دیتا ہوں تم بھی دو میرے مالک نے ہمیں حج کو حکم دیا مگر یہ نہیں فرمایا قرآن میں حج میں بھی کرتا ہوں تم بھی کرو صدقہ و خیرات کے لیے اللہ نے اللہ اکبر حکم دیا ایک دوسرے سے بھائی چارگی محبت مدد کے لیے حکم دیا مگر اللہ نے یہ نہیں فرمایا مگر آج تو روک لگا دیا لوگوں نے نہیں مولانا سلام کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھا جا سکتا پوچھو کس لیے نہیں پڑھا جا سکتا وہ کہتے ہیں اس لیے نہیں پڑھا جا سکتا کہ قیام ہے قیام سلام میں کھڑا ہونا یہ قیام ہے اور قیام صرف اللہ ہی کے لیے ہے دوسرے کے لیے قیام نہیں کیا جا سکتا مگر میرے سنی بھی بڑے بھولے ہیں سوال نہیں کرتے ان سے پوچھتے نہیں ان سے کہ تم نے کہہ دیا سلام پڑھنا کھڑے ہو کر کے یہ قیام ہے قیام اور قیام صرف اللہ ہی کے لیے ہے مگر ہم نے تو حدیثوں میں آقا کی یہ بھی پڑھا ہے مصطفیٰ جان رحمت کی حدیثوں کے مفہوم میں ہم نے تو یہ بھی پڑھا ہے جان کائنات رسول کائنات وجہ تخلیق کائنات میرے مصطفیٰ نے تو فرمایا کہ تم اگر بیٹھے ہوئے ہو ماں باپ آ جائیں عزت کے لیے کھڑے ہو جاؤ ماں آئے عزت کے لیے کھڑے باپ آئے عزت کے لیے کھڑے استاد آئے عزت کے لیے کھڑے ہو جاؤ بزرگ آئے عزت کے لیے کھڑے ہو جاؤ اے میرے آقا کے دیوانوں ذرا اندازہ تو لگاؤ باپ کی عزت کے لیے کھڑا ہوا جا سکتا ہے ماں کی عزت کے لیے کھڑا ہوا جا سکتا ہے اللہ اکبر استادوں کی عزت کے لیے بزرگوں کی عزت کے لیے کھڑا ہوا جا سکتا ہے تو پھر نام مصطفیٰ کی عزت میں کھڑا کیوں نہیں ہوا جا سکتا کھڑے ہو کر کے نبی اکرم نور مجسم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذران عقیدت پیش کیوں نہیں کیا جا سکتا یقیناً کیا جا سکتا ہے پوچھئے آپ ان سے جو کھڑے ہونے کو سلام کے لیے شرک و بدعت بتاتے ہیں آپ ان سے پوچھئے نا کہ راستے میں چلتے ہوئے کسی کو سلام کرتے ہو تو کیا بیٹھ کر کرتے ہو جواب ملے گا چل رہے تو چلتے بھی تو جب چلتے ہوئے سلام کر سکتے ہیں تو نبی کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر سلام
सलाम क्यों नहीं कर सकते? पूछिए उनसे सवाल कि कब्र के करीब, कब्रिस्तान के करीब से तुम जब गुजरते हो कहते हो अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर, ऐ कब्र वालों तुम पर सलाम हो, तो क्या बैठ कर करते हैं सलाम? जवाब मिलेगा नहीं, हम तो खड़े होकर भी कर लेते हैं, चलते हुए भी कर लेते हैं। जरा रुकिए रुकिए, थोड़ा सा और रुकिए। कहते हो खड़े होकर के सलाम नहीं पढ़ सकते, किस लिए? बोले क़याम सिर्फ अल्लाह ही के लिए है, अल्लाह के अलावा किसी और को क़याम नहीं किया जा सकता, किसी और के लिए खड़ा नहीं हुआ जा सकता। मौलाना साहिब जरा बता दीजिए। मेरे भाइयों सुन्नी भाइयों, पूछिए, आप उनसे सवाल पूछिए। खड़े होकर के आप अल्लाहु अकबर कहते हो, सलाम नहीं किया जा सकता, इसलिए कि ये क़याम है, क़याम, और क़याम तो सिर्फ अल्लाह ही के लिए है। पूछिए आप उनसे, जो खड़ा होना सिर्फ अल्लाह के लिए बताते हैं कि तुम्हारी बाप का इंतकाल हुआ, तुम्हारी माँ का, तुम्हारे भाइयों का, बस्ती से इस्लामी भाइयों का, अजीज़ व अकारिब का, किसी की उम्र 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 साल की, आपने नमाज जनाजा पढ़े होंगे। जरा बताइए ना, नमाज जनाजा बैठ कर पढ़ा जाता है या लेट कर पढ़ा जाता है? अल्लाह अकबर, पूछिए आप उनसे, नमाज जनाजा बैठ कर पढ़ते हैं या खड़े होकर पढ़ते हैं या लेट कर पढ़ते हैं? जवाब मिलेगा कि नमाज जनाजा तो खड़े होकर ही पढ़ी जाती है, उसमें तो ना रुकू है, ना अल्लाह अकबर सजदा है, ना उसमें मुज़दनी, उसमें अल्लाह अकबर ना कायदा है। तो फिर जरा बताइए, नमाज जनाजा पढ़ी किसकी? बाप की, भाई की, अजीज की, अकारिब की, रिश्तेदार की। तो जब रिश्तेदारों के लिए, अजीजों अकारिबों के लिए, माँ बाप, अल्लाह अकबर, माँ बाप की मोहब्बत में नमाज जनाजा में खड़ा हुआ जा सकता है, तो फिर नबी की इज्जत के खातिर खड़ा क्यों नहीं हुआ जा सकता? यहाँ पर खड़े होकर सलाम पढ़ना अल्लाह अकबर क्यों शिर्क व बिदअत बताया जाता है? नमाज जनाजा खड़े होकर पढ़ने पर तुम्हें कोई एतराज नहीं, मगर नबी की मोहब्बत पर खड़े होने पर एतराज क्यों है? तो जवाब ये है कि तुम्हें सिर्फ लफ्जों से मोहब्बत जताना आता है, दिल से मोहब्बत करना नहीं आता। तुम्हें सिर्फ अल्लाह अकबर अल्फाजों से बताना आता है, हमें नबी से मोहब्बत है, हमें नबी से प्यार है, हमें नबी से इश्क है, हमें नबी से वफा है। अल्लाह अकबर, नहीं नहीं, लफ्जों से नहीं, मुस्तफा की तो बारगाह अजीम वो है, मेरे आका की तो अल्लाह अकबर बारगाह नाज वो बारगाह है कि जहां दिल से भी और लफ्जों से भी मोहब्बत जताई जाती